آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تسنیم فاطمہ ہادیہ کے شمارہ جنوری 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ، جس کا عنوان ہے بڑھتا ہوا ٹیکنالوجی کا استعمال، کتنا مفید اور کتنا مضر، اور اس کی رائٹر بازغہ قمر ہے۔ ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی ایجاد ہے پرسنل کمپیوٹر، اور اس کمپیوٹر کو لامحدود وسعت دینے والی ایجاد کا نام ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ دراصل دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مختلف کمپیوٹرز کو مربوط کرنے والی کڑی ہے۔ جس طرح کمپنیاں اپنی پیداوار کی تشہیر کے لیے صارفین کی نظروں میں سمانے کے لیے جلوہ آرائیاں کرتی ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنی معلومات، ایجادات، خیالات اور تصورات کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے مضطرب ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے تمام لوگوں کے ذوق تجسس کی تسکین بآسانی ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود کروڑوں ویب سائٹس اور سوشل میڈیا تشنگان علم کو معمولی مہارت اور انگلیوں کی جنبش سے ہمہ وقت سیراب کرتی ہیں۔ معلومات کے بھرپور خزانے کا منہ کھلنے لگتا ہے تو خس و خاشاک کا منہ زوریلا بھی دندناتا ہوا اسکرین اور آنکھوں کے راستے دماغ میں اترنے لگتا ہے۔ انٹرنیٹ سے دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہم زبان سے تبادلہ خیال کا عمل آسان ہو گیا ہے۔ ای میل اور سوشل میڈیا نے خط و کتابت اور مراسلات کی ترسیل کو انتہائی سستا اور معیاری بنا دیا ہے۔ اسی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے تعلیم و تدریس کے نئے اور مؤثر ذرائع وجود میں آ گئے ہیں، جیسے کہ ای لرننگ اور ای بک وغیرہ۔ تفریح طبع کے گو نہ گو وسائل ہاتھ آ گئے ہیں۔ فلمیں، نغمے، کتابیں، ضروریات زندگی، پیداوار کی تفصیل، مقامات، شخصیات اور کاروبار کی پل پل بدلتی کروٹیں لیتی صورتحال منکشف ہو جاتی ہیں۔ دوستیاں، شادیاں، کاروباری لین دین، نظریات کی تبلیغ، غرض یہ کہ انسانوں کے باہمی نفع و نقصان کے لامحدود امکانات ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ نے فراہم کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فحاشی، عریانیت، فیشن، لبرلزم، بے حیائی و بے شرمی، تیسرے درجے کی زبان کا استعمال، دھوکہ بازی اور نفرت کے پرچار کا راستہ بھی کھل گیا ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارے اعتقادات کی کمزوری، اسلامی اقدار سے ہماری دوری اور نئی نسل کی صحیح اسلامی تربیت سے ہمارا جی چرانا ہے۔ ہم چھوٹی عمر سے ہی ٹیکنالوجی کا استعمال بچوں کو سکھا دیتے ہیں۔ اس کی ابتدا چھوٹے بچوں کو خاموش اور پرسکون کرنے کے لیے موبائل فونز پر ویڈیوز دکھانے سے ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ بچوں کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور ہوئی بھی ہے۔ بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی غیر نصابی سرگرمیاں صرف موبائل فونز اور کمپیوٹرز پر ویڈیو گیمز تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ عمر جس میں بچے کھیل کود کر کے خود کو جسمانی طور پر فٹ رکھ سکتے ہیں، اس عمر میں ٹیکنالوجی کے بے دریغ استعمال جہاں ان بچوں کو جسمانی طور پر کمزور اور سست بنا دیتا ہے، وہیں ذہنی صلاحیتوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح میڈیا آج ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا آلۂ کار ہے۔ یہ جس کی جیسی چاہے برین واشنگ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ منفی فلمیں، ڈرامے اور ویڈیوز منفی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انسانوں کا انسانوں سے زیادہ وقت مشینوں کی رفاقت میں گزرنے کی وجہ سے انسان بھرے معاشرے میں تنہا ہو گیا ہے اور نفسا نفسی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برائی کی تھوڑی سی خواہش بھی دل میں پیدا ہونے والا فرد جب انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے ہم خیال کمپنیز تک آسانی سے رسائی حاصل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس برائی میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ تمام تر ٹیکنالوجی کی ایجادات کی بنیاد ہے انسانی ضروریات۔ جس طرح ضرورت اپنا پاؤں پھیلا رہی ہے، نئی نئی ایجادات وجود میں آ رہی ہیں۔ ان ایجادات نے انسان کو عیش و مستی کا کھلونا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اخلاقی پستی اور بے تعلقی اور بے حسی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ نت نئے مصنوعی اشیاء متعارف کی جا رہی ہیں جو کہ بہرحال قدرتی اشیاء کی بنسبت نقصان دہ ہوتے ہیں، بالخصوص اشیاء خرد و نوش۔ سب سے خطرناک نقصان ٹیکنالوجی کا ڈیولپڈ اسلحہ ہے۔ پرانے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو لڑائی جھگڑے بڑی مشکل سے ہوا کرتے تھے۔ ان میں حصہ لینے کے لیے افرادی قوت اور تیغ و تیر مارنے کی کافی مہارت درکار ہوتی تھی۔
اس کے باوجود بھی لمحہ بھر میں درجنوں کو مارنا ممکن نہ تھا۔ شہری آبادیوں سے دور کوئی میدان چنا جاتا تھا جہاں مخالف افواج آمنے سامنے ہوتی تھیں۔ اسی طرح کی لڑائیوں میں شہروں کو کم سے کم نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ایک شخص کے لیے دشمن پر تلوار، چاقو، تیر یا نیزے سے حملہ کرنا اتنا آسان نہ تھا جو بندوق، پستول یا ہم نے بنا دیا ہے کم وقت میں بنا خطرے کے زیادہ افراد مارنا، جن میں کوئی حملہ آور سے جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی لحاظ سے ہزار رہا طاقتور ہی کیوں نہ ہو، مارا جا سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اپنے آپ میں کوئی خطرناک چیز نہیں ہے۔ جب ہم اسے اپنے منفی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں تب اس کے مفید اثرات ناپید ہو جاتے ہیں اور مضر اثرات معاشرے میں ناسور بن کر پھیل جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سہولیات سے ہماری نوجوان نسلوں کو صرف اور صرف معاشرے کی ترقی اور نشو و نما کے کاموں میں استعمال کرنے کی تلقین و تاکید کریں۔ اسلام بھی ہمیں اعتدال میں رہنا سکھاتا ہے۔ انٹرنیٹ انسانیت کے لیے برکت ہے، لیکن اخلاقی قدروں سے ٹوٹتے ہوئے رشتے انٹرنیٹ کو ذلت کی تہوں میں دھکیل رہے ہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔